آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ مطلب جو عذاب قبر والا کنسپٹ ہے تو یہ مطلب آپ کو تھوڑا سا اللاجیکل نہیں لگتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. کیونکہ جب روح آلریڈی نکل چکی ہے شریر سے باہر تو شریر جی. تو پھر بے جان ہو چکا ہے، تو پھر وہ کوئی چیز کیسے ایکسپیرینس کر سکتا ہے، سکھ دکھ؟ تو آپ کو یہ کیسے پتا کہ عذاب قبر صرف شریر کو ہوتا ہے؟ تو روح کو ہوتا ہے. روح کو ہی ہوتا ہے اصل، اور اس کے واسطے سے جسم کے اوپر، یعنی جسم کو محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ روح کا تھوڑا بہت تعلق، اتنا نہیں جتنا اس وقت میری اور آپ کی روح کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن جتنا تعلق روح کا ہمارے جسم سے سوتے وقت ہوتا ہے کہ ہمیں بہت سی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، اس سے بھی کہیں کم جا کر مرنے کے بعد بھی ہماری روح کا ہمارے جسم سے کنیکشن رہتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، ورنہ روح کو چونکہ ایک نان میٹیریلسٹک ایگزسٹنس ہے اور ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ جتنا ٹیکسٹ بکس کے اندر، یعنی جو ہماری جو ریلیجس کتابیں ہیں اس میں لکھا گیا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہے نہیں، سائنس تو ڈسکور کر نہیں سکتی ہے. تو اس کو ایک مثال سے میں ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ مان لیجئے آپ کا فون میرے فون سے کنیکٹڈ ہے. اب آپ یہ کہیں گے کنیکٹڈ تو نہیں ہے، آپ کا فون آپ کی جیب میں ہے، میرا فون میرے پاس رکھا ہوا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کال کبھی نہیں کی ہے، تو کنیکٹڈ کہاں رہا؟ لیکن اگر آپ کو میرا نمبر معلوم ہو اور مجھے آپ کا نمبر معلوم ہو تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا مجھے آپ سے کنیکٹ ہونے میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں کے جو فون ہیں وہ ٹاور سے اور ٹاور سیٹلائٹ سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ جو کنیکشن اپون کنیکشن ہے اس سے ہم دونوں بھی کنیکٹڈ ہیں. تو جس طرح یہ تعلق ہے ایسا ہی روح کا جسم سے کچھ ایسا ہی تعلق رہتا ہے. تو اصل تو عذاب روح کو ہے، لیکن جسم کو بھی محسوس ہوتا ہے. کتنا محسوس ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میرا ماننا یہ تھا کہ مطلب کہ روح اگر ایک بار شریر سے نکل چکی ہے تو پھر اس کا کوئی جو ہے ریلیشن نہیں ہے شریر سے. ہاں نہیں، وہ آپ کا ماننے اسٹینڈ سے کوئی دوسرا ہے. ماننے سے تو دیکھیں آپ کچھ بھی مان سکتے ہیں. پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ آپ یہ اس لیے مانتے ہوں گے شاید کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ روح کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ پہلا سوال. جی آپ میرے اسٹینڈ کو جانتے ہیں، ایم سناتنی، تو میں ریانکارنیشن اور روح اور یہ سب کو مانتا ہوں. اچھا، وہ جو روح نکل جاتی ہے جب آپ کا جسم ختم ہو گیا تو کیا وہ روح نکل کر اسی جسم میں واپس آ سکتی ہے جس جسم سے نکلی ہے؟ ایسا بولتے ہیں کہ ہاں کبھی کبھی کوئی زندہ ہو جاتا ہے مرنے کے 5 منٹ بعد، 10 عام منٹ طور بعد. سے نہیں، 5 منٹ نہیں. مان لیجیے روح کو واپس آنا ہے، جو رول ہے سناتن کا وہ کیا ہے؟ وہ اسی جسم میں واپس آئے گی یا کسی دوسرے جسم میں؟ نہیں، دوسرے جسم میں. دوسرے جسم میں. تو ظاہر ہے کہ جو آپ کا ورلڈ ویو ہے وہ ہے ری انکارنیشن کا. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے یہاں اس روح کا جسم سے جس سے وہ نکلی ہے تعلق ختم ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ دوسرے جسم میں جائے گی، اور جو دوسرے جسم میں جائے گی تبھی ری انکارنیشن ہوگا. اگر وہ دوسرے جسم میں جائے گی نہیں تو ری انکارنیشن کیسے ہوگا؟ ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ ری انکارنیشن کا نہیں ہے. ہم لائف آفٹر ڈیتھ کے قائل ضرور ہیں، لیکن آپ کی طرح نہیں ہے. آپ بھی لائف آفٹر ڈیتھ کے قائل ہیں، لیکن اسی دنیا میں. ہم قائل ہیں اگلی دنیا میں. اتنا فرق ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا جس نے پہلی مرتبہ روح کو جسم دیا ہے اسی روح کو وہ اسی جسم میں لوٹائے گا، لیکن ایک عرصے کے بعد لوٹائے گا، اور اس تعلق کو اس جسم کے ساتھ برقرار رکھے گا، چاہے وہ تعلق اتنا ہلکا ہو کہ جس کو میں اور آپ محسوس نہ کر سکیں. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اچھا مفتی صاحب، میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اس سے ریلیٹڈ کہ مطلب کسی نے پوچھا تھا، شاید ان سے پوچھا تھا، عائشہ جی سے پوچھا تھا کہ کوئی یہودی عورت تھی کہ عذاب قبر ہوتا ہے کہ نہیں، تو انہوں نے بولا کہ مجھے نہیں پتا، میں محمد صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی. تو پھر انہوں نے محمد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد سے وہ ہمیشہ پرے کرنے لگے تھے کہ مطلب عذاب قبر سے مکتی ملے. تو یہ حدیث صحیح ہے؟ آپ جب تک کہ اس حدیث کا ریفرنس نہیں دیں گے تو تک تو ہمیں اندازہ نہیں ہو پائے گا. تو آپ اس حدیث کا ریفرنس دیں. لیکن اگر ایسی حدیث بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے مکتی کی پریئر کرنے لگے تو اس میں کوئی آبجیکشن والی بات ہے؟ نہیں، مطلب اس سے پہلے نہیں کرتے تھے، پر جب وہ یہودی عورت نے پوچھا اس کے بعد سے وہ کرنے لگے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر بشرطے کہ یہ حدیث صحیح ہے. جب تک کہ ہمارے سامنے وہ ٹیکسٹ نہ آئے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے یہ واضح اعلان کر دیا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلی جتنی بھی پاسبل ایررز ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہیں، یعنی ابھی ہوئے بھی نہیں، لیکن اگر کوئی پاسبلٹی تھی بھی وہ بھی معاف ہے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
عذاب قبر ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پریئر کیوں کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ امت کو سکھانے کے لیے، کہ امت کو اس کی تعلیم دی جائے کہ وہ اس طرح کی دعا کرے، چونکہ امت میں ہر طرح کے لوگ ہیں، ان کسی کو عذاب بھی ہو سکتا ہے اور بغیر عذاب کے جنت میں بھی جا سکتا ہے، تو تعلیم کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس یہودی عورت کے توجہ دلانے سے بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آفٹر آل ہی واز اے ہیومن بینگ، تو جب کوئی واقعہ ہو جاتا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ادھر جاتا تھا، یا ان لوگوں یا آپ کی توجہ ادھر جاتی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے جو بھی حکم ہوتا تھا وہ دیتے تھے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ امیجن کریں کہ اگر کوئی سوال نہ کر رہا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی وہ حکم بیان کر دیں تو لوگ اس کو اتنی اہمیت سے نہیں لیں گے، لیکن اگر وہ سوال کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کے جواب میں وہ حکم بیان کریں تو اب اس کی اہمیت الگ ہوگی۔